شامی صاحب، سر آج جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی، فیصل چودھری صاحب کی، کیونکہ 9 مئی کے مقدمے کے سلسلے میں وہ وہاں گئے، تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ الائنس بنانے کے لیے جا رہی ہے. اس سلسلے میں عمر ایوب صاحب اور اسد قیصر صاحب کو جو ہے وہ رابطے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ 8 فروری کو، کیونکہ 1 سال ہو جائے گا، یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس سلسلے میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ہدایت دی گئی ہے کہ جی آپ نے ملک بھر میں احتجاج کرنا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی جو ہے سر سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی. تو 8 فروری کو 1 سال ہو جائے گا نا جی ہاں، انتخابات کو، 2024 8 فروری اور 2025 تو سالگرہ منائیں گے. اچھا. اور ان کے کیونکہ الزامات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، تو اس پر وہ احتجاج کریں گے. اب احتجاج کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں، مختلف مقامات پر مظاہرے کریں گے، کالی پٹیاں باندھیں گے، او کریں یا گے، پھر او جو کرتے ہیں اوئی کر لیں گے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو طریقہ بتایا تھا کہ جاپانی کرتے ہیں. اب اس کے بعد سے وہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہیں اوئی کرتے ہیں بالکل جب مسلم لیگ نون والوں کو دیکھتے ہیں. ہاں جی. بہرحال اب وہ یعنی اسلام آباد کی طرف رخ تو نہیں کریں گے. اچھا. یعنی یا تو یہ ہوتا ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے پھر اعلان کر دیتے کہ مارچ کریں اسلام آباد کی طرف. تو اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے جذبات کا اظہار جو ہے اگر کیا جاتا ہے تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اچھا. یہاں پر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار کریں، اور جو اپنا رد عمل ہے اس کو بھی سامنے لے کے آئیں، اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو چاہے کریں. تو امید ہے کہ اب جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کے لیڈر ہیں ہی کتنے، جو بھی ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے خلاف بھی بیان بازی سے روک دیا ہے. اور وہ اصل میں ایک انٹرویو دیا نا، کل ہی تو دیا نا انٹرویو گنڈا پور صاحب. جی ہاں. اور وسیم بادامی کا. جی ہاں بالکل. تو اس انٹرویو میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اور یہ بھی الزام لگایا ان پر کہ وہ اپنے والد صاحب کی مخبری کیا کرتے تھے، یعنی انٹیلیجنس والوں کو ان کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے تھے. ایک لغو بات ہے. مولانا فضل الرحمان ایسا کیوں کریں گے؟ اور تو لڑک پن سے ہی اپنے ایک راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن بہرحال تو انہوں نے اس طرح کی بات کی، اور اس کے بعد بھی مولانا کے بارے میں یعنی ایک نامناسب الفاظ میں اظہار خیال کیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ بھی مولانا کو نہ چھیڑا جائے. افغانستان کے معاملے میں بھی اور طالبان کے معاملے میں ان کا ہمارا موقف ایک ہے. اور ویسے بھی اگر مولانا فضل الرحمان جو اس وقت اپوزیشن ہے، یعنی پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی اچھے تعلقات جا رہے تھے پی ٹی آئی کے، لیکن بیچ میں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا. حافظ صاحب کو وہ غزہ کے حوالے سے آ گئے، خان صاحب سے مطالبہ کیا کہ بیان جاری کریں گے. تو بہرحال اس سے ان کی درمیان ایک کھٹاس پیدا ہو گئی. بالکل. تو اب اور جو کچھ بھی آپ شاہد خاقان عباسی ہیں، ان کے لیے کہا ہے کہ جی مطلب ان کو بھی شامل کریں جب اعتماد ملے. شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی طرف بھی توجہ ہوئی ہے. ہاں جی. اب ان کو بھی ان کے دور میں جیل میں رکھا گیا، لیکن اب شاہد خاقان عباسی صاحب بہرحال وہی باتیں کر رہے ہیں جو اپوزیشن والوں کو کرنی چاہیے. موجودہ حکومت کو تنقید مسلم لیگ سے دور ہو چکے ہیں، اپنی جماعت بنا چکے ہیں، اور جو انہوں نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائی ان کو بھی کچھ میرا خیال بھولتے جا رہے ہیں. تو بہرحال وہ اس وقت تو عمران خان صاحب کے قریب معلوم ہوتے ہیں. تو اگر یہ ساری جماعتیں اکٹھی کر لی جائیں اور ان سے رابطہ ہو جائے تو پھر اچھا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ جو کوئی اختیار بھی تو دینا پڑے گا نا. اتحاد ایسے نہیں ہوتے کہ کئی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور حکم کے لیے دیکھتی رہے خاص صاحب کی طرف. تو پھر ان کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ نظم کا پابند بھی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور وہ جو جماعتیں اکٹھی ہوں گی ان کو فیصلے کے اختیارات بھی دینے پڑیں گے نا. اچھا. یہ نہیں ہے کہ بس وہ کٹھ پتلیوں کی طرح
काम करते रहें, कभी उठ जाएं कभी बैठ जाएं। तो क्या कहते हैं, नसरुल्लाह खान, नसरुल्लाह खान एक शेर पढ़ा करते थे, वो क्या? उभार कर मिटाए जा, बिगाड़ कर बनाए जा, बिगाड़ कर बनाए जा, मैं तेरा चिराग हूँ, जलाए जा बुझाए बुझाए जा। जा। इस वक्त तो जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी यही पोजीशन है ना। अब गंडापुर को डांट उन्होंने पिलाई है, हाँ जी। और वकास अकरम को भी डांट पिलाई है। नाराज हैं, उनसे भी कि भाई नाराज हैं, वो कि वो मिलने भी आप नहीं आते गंडापुर वो। के हाँ। तर्जमान नहीं है, पीटीआई के तर्जमान है। वो बैरिस्टर सैफ हैं, उनको करने दें। केपीआई में बैठे हैं तो मेहमान नवाजी हो रही होगी उनकी, उसके असरात भी होंगे। तो माशाल्लाह उनका वजन जो है बढ़ गया पहले से। अच्छा सर, आज एटीसी में यानी कि क्या हुआ, वहाँ के जो शवाहिद हैं वो अदालत पेश है की। हाँ इंसदाद दहशत गर्दी जी की, हाँ। वहाँ अब ये 9 मई का के जो मुकदमे हैं, हाँ जी, उनकी समाअत शुरू हो गई।